اللہ برکت دیتا فرمائے. ایک صحابی کی 2 بیویاں اور وہ دونوں خوشبو بہت لگاتی تھی. کیوں خوشبو لگاتی تھی؟ اس لیے ان کے شوہر کے پاس خوشبو آتی تھی. وہ سمجھتی تھی ہمارے شوہر کو خوشبو پسند ہے تو وہ بھی خوشبو لگاتی تھی, بڑی بڑی قیمتی خوشبو لگاتی تھی. مگر شوہر کے پاس جب جاتی تھی تو ان کی خوشبو کم رہ جاتی تھی. ایک دن کہنے لگی, بولے وہ صحابی رسول دونوں بیویوں سے بولے, کہنے لگے اے میری بیویوں آج میرا دل بہت خوش ہے, میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے کچھ مانگ لو. بولو کیا چاہتی ہو؟ چھوٹی والی بولی میں مانگوں گی, بڑی والی بولی میں مانگوں گی. اللہ اللہ دونوں ایک زبان ہو کر کے بولی. کہنے لگی میرے سردار یہ بتاؤ آپ خوشبو کون سی لگاتے ہو اور کہاں سے لاتے ہو, کہاں پر رکھتے ہو؟ ہم بہت دنوں سے دل میں یہ بات پالے ہوئے ہیں, بڑی بڑی قیمتی خوشبو لگاتے ہیں مگر آپ کے سامنے ہماری خوشبو کم رہ جاتی ہے. شوہر کہنے لگے او میری بیویوں جب سے میری شادی ہوئی ہے میں نے خوشبو لگائی نہیں ہے. دونوں سر پکڑ کے بیٹھ گئی. کہنے لگی سردار پھر خوشبو کہاں سے آتی ہے ذرا یہ تو بتا دو. وہ کہنے لگے بیٹھو میں اپنا معاملہ بتاؤں. وہ صحابی کی برابر میں سامنے دونوں بیویاں بیٹھ گئی. اللہ اللہ وہ صحابی کہنے لگے میں نے شادی سے اب تک خوشبو نہیں لگائی مگر وجہ یہ ہے مجھے ایک مرتبہ کھجلی ہو گئی تھی, میں نے دوا کرائی کھجلی ٹھیک نہیں ہوئی, میں پریشان تھا کھجلی ٹھیک نہیں ہو پا رہی تھی. مجھے آقا کی یاد آ گئی, گرمی کا زمانہ تھا, میرے نبی چمڑے کے گدے پر آرام فرما رہے تھے. وہ صحابی بولے میں روتا ہوا آقا کی بارگاہ میں چلا گیا, آقا کے پاؤں دبانے لگا. میرے نبی بولے بولو کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے آقا پریشان ہوں کھجلی ہو گئی ہے, کھجاتے کھجاتے کہیں بھی ہاتھ پہنچ جاتا ہے بعد میں شرمندگی ہوتی ہے. آقا کھجلی ہو گئی ہے. نبی نے فرمایا کہ تم دوا کرا لو. وہ صحابی بولے میں نے دوا کرا لی مگر ٹھیک نہیں ہوا. تو میرے نبی اٹھ کے بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد کہنے لگے او میرے غلام ذرا اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھا لے. انہوں نے آگے بڑھایا. اللہ اللہ میرے نبی نے بغل سے پسینہ لیا, اس صحابی کے ہاتھ پہ ٹپکا دیا, دوسری بغل سے پسینہ لیا اور وہ بھی ٹپکا دیا. نبی بولے اس کو مل لو, اس کو ہاتھ پہ لگا لو اور لگانے کے بعد اپنے گھر چلے جاؤ, پورے جسم پہ لگا لینا. وہ صحابی اللہ کی قسم کھا کر کے بولے او میری بیویوں میں نے اس دن پسینہ لگایا تھا, میری کھجلی تو اسی دن ختم ہو گئی مگر خوشبو آج تک نہیں گئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت اس میں شادی حضرت مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مجھ کو عنبر کو بھی
بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو. اب شعر سنو. مشک عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو. مشک عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو. میری قسمت میں اسی گل کا پسینہ لکھ دو. پسینہ لکھ دو. دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو. اب چلو تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. یہ شادی کا رشتہ ہو گیا. اب دن آ گیا بارات کا. یہ بات اگر کسی نے نہیں سنی نا، جن کی شادی نہیں ہوئی تو پچھتائیں گے، اور جن کی ہو گئی ہے وہ بھی پچھتائیں گے. یار پہلے تقریر کیوں نہیں سنی. مبارکباد دینا انہیں عالی جناب محترم سلیم صاحب کو، سمجھے. اور انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد یہ سمیع اختر صاحب بھی جنوری میں بہت جلدی دولہا بن جائیں گے. ابھی تو ہنس رہے ہیں نا، پھر یہی روئیں گے. اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو. اللہ ان کو نیک بیوی عطا فرمائے، سب کو نیک بیوی عطا فرمائے، اور بچیوں کو نیک شوہر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کی بچیوں کا نصیب اچھا کرے. مولا سب کے گھروں میں خوشیاں اور برکتیں عطا فرمائے. اب ذرا سنو. اگر شادی ہو تو کیا کرنا چاہیے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے نا، کئی دن پہلے سے یہ بڑھیاں جو نا، بڑھیاں منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، اور ڈھول پہ ایسی چپٹتی ہے، اللہ معاف، دبا دب دبا دب اتنا ڈھول پیٹے گی. تمہارے یہاں بجتا نہیں بجتا؟ اچھا نہیں بجتا یہاں. دیکھو چھپائیو مت. ارے جب تمہارے گھر میں نہیں بج رہا تو کیا گاؤں میں بھی نہیں بج رہا؟ تو میں تمہارے گھر کی تھوڑے، میں تو چینل کے ذریعے پورے ہندوستان میں تقریر جاتی ہے، اور ہماری تقریر لوگ لائن سے سنتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ اللہ تعالیٰ اس برکت عطا فرمائے. آپ کی دعائیں، باقی میرے پاس کچھ نہیں. یہ بڑی ڈھول پہ ایسی چپٹتی ہیں جیسے کب سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا. ایک بات بتاؤ یار، تم اسکول بھی پڑھے ہو، مدرسے بھی پڑھے ہو، اچھے خاصے پڑھے لکھو، تم نے آج تک کہیں جو ڈھول پہ گیت گائے جاتے ہیں اس کی کتاب نہیں دیکھی ہوگی. ڈھول پہ جو گیت گائے جاتے ہیں نا، اس کی کتاب تم نے نہیں دیکھی ہوگی. کسی اسکول میں نہیں سکھائے جاتے، کسی مدرسے میں نہیں سکھائے جاتے، مگر ڈھول پہ بیٹھتی سیلف اسٹارٹ ہے. پتہ نہیں کہاں سے رات بھر کائیں 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 کائیں. ہم لوگ تھک جاتے بولتے بولتے، مگر یہ نہیں، اللہ پان کی کتریا والوں میں، اور پھر پائیں پورے گھر کو رنگ ڈالتی ہے. اور پھر ہوتے ہیں گلگلے. پھر کیا ہوتے ہیں بولو؟ گلگلے. اور اس پہ، اور بعض جگہ تو نا اتنی بدتمیزی ہے، بارات تو چلی گئی مگر عورتیں رہ گئی نا، تو ان کے ہوا پیٹ میں اچھی. ایسا نہیں ہے ساری عورتیں ایک سی ہیں. بعض میری بہن اتنی اچھی ہے، اپنے شوہر کو بھی پڑھا دیتی ہے، سمجھے، اپنے شوہر کو بھی پڑھا دیتی ہے. پوچھو مائک والوں سے، ان سے پوچھو، بس بات ختم ہے. سمجھ، میں ان کی بیوی کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس ہماری بہن کا نصیب اچھا کرے، اس کو ہمیشہ خوشیاں عطا فرمائے. اور بعض دو کہتی ہے داڑھی اتنی بڑی ہو رہی، جاتے کیوں نہیں نائی کے دکان پہ؟ وہ بھی عورتیں ہیں. میں ایک سوال بیٹا، بات کہاں چل رہی تھی؟ بارات چلی گئی تو عورتوں کو ہوا پیٹ میں درد. اب ہونے لگا گھر میں کھوریا. کھوریا ہوتا ہے اتنا گندا پن، عورتیں اکٹھی ہو کے اتنے کولے مٹکاتی، اور بعض تو اتنی موٹی کمر کو خالی مولی ہلا رہی ہے. وہ بدتمیزی ہوتی ہے. اللہ معاف فرمائے امام صاحب.
سمجھے؟ تم تو بارات میں، اور یہ غصے میں پورا جلال اتار لے. ایک آدمی کے کپڑے پہنے گی، ایک اور وہ پہلے سے برکتیں نہیں تھی. ایک تو شادی میں تھوڑی موڑی جو بچی بھی تھے نا، اس کھوریے نے پوری شادی کا کھوریا کر دیا.